ایک شخص MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے ایک شہر میں ماٹھا سا کلینک کھول لیا، مگر کلینک اتنا خاص نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر ڈاکٹر صاحب مکھیاں ہی مارتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فارمیسی ریپ اس کے کلینک پر آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری یہ اینٹی بائیوٹک لکھیں، ہم آپ کا پورا کلینک رینوویٹ کروا دیتے ہیں اور آپ کا کلینک مکمل ایئر کنڈیشنڈ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ آفر پسند آئی اور انہوں نے ہر مریض کو جس کو اس دوا کی ضرورت نہ تھی اس کو بھی یہ دی، جس کی اصل قیمت تو 55 روپے تھی، مگر دوا پر 955 روپے لکھی اور تجویز شروع کر دی۔ جو بھی ڈاکٹر صاحب کا کلینک دیکھتا وہ بڑا ڈاکٹر سمجھتا ان کو اور علاج کے غرض سے آ جاتا۔ اگلی دفعہ فارمیسی کے ریپ نے ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے دروازے پر ایک ٹوڈی کار لا کر کھڑی کر دی اور کہا کہ کمپنی نے آپ کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا ہے، آپ ہماری یہ ادویات اور سپلیمنٹ اتنی مقدار میں 6 ماہ میں نکال دیں تو یہ باہر کھڑی گاڑی آپ کے نام کروا دی جائے گی۔ فی الحال آپ اس کو استعمال کریں۔ ڈاکٹر نے کچھ نہ دیکھا، بس جو مریض آیا ان کو وہ ادویات ٹھوکنا شروع کر دیں۔ دیکھتے دیکھتے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جس مریض کی نظر ڈاکٹر صاحب کی گاڑی پر پڑتی وہ ایک دفعہ دوائی لینے کلینک میں داخل ہو جاتا۔ علاقے میں ڈاکٹر صاحب ایک نیک صفت انسان بھی مشہور ہو گئے، کیونکہ بالکل کم ڈاکٹر فیس میں مریض چیک کرنا، کچھ پیسے سب کے سامنے جمعہ والدین مسجد میں دے دینا اور کسی غریب مریض کو اپنی فیس معاف کر دینے سے لوگوں نے ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ اب مختلف فارمیسیز نے ان سے رابطہ شروع کر دیا، کوئی ان کو ملائیشیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ اور دیگر ملکوں کے ٹور کرواتا۔ فیملی کے ساتھ بھوربن 5 اسٹار ہوٹل میں قیام اور وارے نیارے، جس کو دیکھ کر لوگ بہت متاثر ہوتے۔ اسٹاف مریضوں کو بتاتا کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ ایک ہفتے کا کورس کرنے گئے ہوئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک بلڈنگ بڑی اور مصروف سڑک کے کنارے خرید لی۔ 100 مریض آتے، کسی کو آرام آتا یا نہ آتا، اگلے دن 120 اور نئے مریض آ جاتے۔ ڈاکٹر صاحب کے اسپتال سے جو بھی باہر نکلتا 5-6 ہزار کی دواؤں کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے پیتھولوجی لیب والوں سے کمیشن سیٹ کر لیا۔ مریض کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں، مگر ہر ایک کم از کم 10,000 کے ٹیسٹ ضرور کروانے ہیں، جس کی 40% کمیشن ہر 15 دن بعد ان کے ہسپتال پہنچا دی جاتی۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً ہر روز 2 لاکھ کی دہاڑی لگانا شروع کر دی۔ ساتھ ہی انٹرنیٹ کنیکشن نیا آیا تھا۔ جیز یو فون کی سمیں بیچنا شروع کر دی۔ جو مریض بھی ڈاکٹر صاحب کے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوتا ان کا اسٹاف سمیں خریدنے کی آفر لگا دیتا۔ ڈاکٹر صاحب نے باہر سٹور والے سے بات کر کے اپنی کچھ پروڈکٹس بنوا لیں اور سٹور پر رکھوا دیں۔ ایک دوا اگر 100 کی ملٹی نیشنل کمپنی کی ملتی ہے تو انہوں نے اپنی پلیسبو دوا 1500 روپے لکھوانا شروع کر دی، جو صرف انہی کے سٹور سے ملتی۔ مریض یہی سمجھتا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو صرف اپنی فیس 100 روپے ہی وصول کی ہے۔ جب کاروبار اور پیسہ مزید بڑھا تو ڈاکٹر صاحب نے ریل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہسپتال میں صرف 4 دن بیٹھتے اور باقی کام وہ ریل اسٹیٹ میں لگا دیتے۔ 10 کروڑ کی ایک بلڈنگ خریدی، ابھی خریدتی گھر ہی پہنچے کہ 11 کروڑ کی آفر آ گئی کہ اگر بیچنی ہے تو بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہنا کہ نہیں 12 دو اور لے جاؤ، چنانچہ 11:30 میں کیس ڈن ہو گیا۔ مریضوں کو ڈاکٹر صاحب نے کمیشن پر دوسرے بڑے ڈاکٹروں کو ریفر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے خود پیسے جاڑے، پھر جب سب کچھ نچڑ گیا تو پھر ایک اور بڑے ڈاکٹر کی تعریفیں کر کے اسے ریفر کر دیا۔ آپریشن کے 30% کمیشن پر 10 یا 15 مریضوں کو ریفر کرنا عام سی بات بن گیا۔ پھر اپنا ایک چھوٹا سا آپریشن روم بنا لیا۔ ایک دفعہ راکم کو بھی اس ڈاکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ایک مریض جو راکم کا دوست تھا اپنا چیک اپ کروانے ان ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ راکم کو اچھا تو نہ لگا مگر دوستی میں چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک مریض کا معائنہ کر رہے تھے۔ راکم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس مریض کو کہا کہ آپ کو اپینڈکس ہے، فوری آپریشن نہ کروایا تو یہ پھٹ جائے گا اور موت واقع ہو سکتی ہے، جلدی کریں۔ راکم یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد دوست مریض کو اس ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور 10,000 روپے کی ادویات لکھ دیں، جس میں کچھ سپلیمنٹس بھی تھے۔ راکم فوراً سمجھ گیا، مگر مریض دوست بہت خوش تھا کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بولا یہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہزاروں مریض دیکھتے ہیں، ان کا تجربہ بہت ہے، باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ جب برآمدے سے نکلا تو ڈاکٹر صاحب کو آپریشن تھیٹر کی طرف جاتے دیکھا۔ راکم کو عجیب سا لگا کہ یہ تو ڈاکٹر سرجن نہیں، یہ مریض کا آپریشن کیسے کرے گا؟ دوست مریض نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ راکم نے کہا کہ نہیں، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، ہال میں ٹھنڈی مشین لگی ہے، اس کا مزہ لیتے ہیں۔ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب کو دوسرے دروازے سے باہر جاتے دیکھ لیا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے پچھلے دروازے سے نکل کر اسپتال سے جا چکے تھے۔ راکم تو اور بھی حیران ہو گیا، تجسس اور تیز ہو گیا۔
تھوڑی دیر میں آپریشن تھیٹر سے ایک اسسٹنٹ نکلا. وہ راکم کا ایک دوست نکل آیا. راکم فوراً اس کے پاس پہنچا اور گپ شپ لگانے لگا. وہ اسسٹنٹ راکم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہسپتال آنے کی وجہ پوچھی تو راکم اپنے مریض دوست کا بتایا. وہ ہم دونوں کو کینٹین پر لے گیا اور چائے پلانے لگا. راکم کو تجسس کھائے جا رہا تھا. آخر راکم نے اپنے اسسٹنٹ دوست جو کہ وہ اس ہسپتال میں بطور OTA کام کر رہا تھا اس طریقے سے پوچھا کہ یار یہ ڈاکٹر خود تو چلا گیا ہے, یہ آپریشن کس نے کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا ہنسا اور کہا کہ میں نے. راکم نے پھر پوچھا تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بولا میں نے بھی کب کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اسے ہلکا سا اینتھیسیزیا دیا. مجھے اس نے کہا کہ اس کے پیٹ پر ہلکا سا بلیڈ مار کر بس اسٹچ کر دو, مگر مریض کو آپریشن تھیٹر سے 1 گھنٹے بعد نکالنا. اب یہ مریض 3 دن ہمارے پاس رہے گا اور ڈاکٹر نے اس سے 2 لاکھ روپے کی فیس لی ہے. اس مریض کو اپینڈکس نہیں تھا, بس ایک آدھ فریجن انجیکشن سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. راکم یہ سن کر بہت ہی حیران و پریشان ہوا. یہ سٹوری آپ نے سن لی. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ ڈاکٹر چھوٹا ہے یا بڑا؟ آپ اس ڈاکٹر کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ تمام ڈاکٹرز ایک جیسے ہی ہوں. مذکورہ فعل صرف کالی بھیڑیوں کا ہے. یقیناً فرشتہ صرف مسیحا بھی معاشرے میں موجود ہیں. اچھی اگلی اخلاقی سٹوری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.